رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. یہ محمد رسول اللہ ہے. اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو کافروں کے اوپر سخت ہے، یعنی کافر کو دیکھتے ہیں کافر کانپ جاتا ہے، سامنے آتے ہیں کافروں کے کافر لرزنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن رحماء بینہم، آپس میں جب مجلس لگاتے ہیں صحابہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی، یہ جتنے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں آ کر جب بیٹھتے ہیں وہ پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ہر ایک کے لیے غصے میں نہیں. فرمایا ان کا جو غصہ ہے وہ صرف اور صرف کافروں کے لیے. آج مسلمان کیوں تباہ ہے؟ کہ مسلمانوں نے غصے کا جو استعمال کرنا تھا وہ غلط جگہ پر کیا. آج مسلمانوں نے اپنے غصے کا جو استعمال ہے سگے بھائی کے لیے کیا، سگی اولاد کے لیے کیا، سگے رشتہ داروں کے لیے کیا. یہ ادھر غصے کو لگا رہے ہیں، حالانکہ غصے کو لگانے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر. جہاں پر غصہ لگاؤ گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. فرمایا کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت جہاد میں تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ، آپ دیکھو گے کہ ہر وقت اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کسی کو دیکھو گے رکوع کے اندر ملے گا، کسی کو دیکھو گے سجدے کے اندر ملے گا، کوئی آپ کو میدان جنگ کے اندر تلوار چلاتا ہوا نظر آئے گا. بیٹھے نہیں ہوئے. اور یہ وجہ ہے کیا؟ اللہ نے سرفراز ہے. پھر عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، لوگوں کو قتل کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے اس وقت تک حکم دیا گیا لڑائی کا جہاں تک کہ یہ لوگ گواہی دے دیں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. فَإِن فَعَلُوا، بس جو جب انہوں نے یہ کام کر دیا یعنی کلمہ پڑھ لیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، پھر ان کی جانیں ان کے مال مجھ سے محفوظ ہیں. پھر یہ امن کے اندر آ جائیں گے. جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا اس کا جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں. پھر قرآن نے واضح الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا عزت اور شرافت دے کر. جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس پیدائش کے وقت بھی انسان تمام مخلوقات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ افضل اور اشرف. ایک طرف ایک چھوٹا بچہ
اسے انسان کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جتنی بھی قیمتی چیز ہو اس کے ماں باپ اور لوگ اس کی قیمت نہیں لگاتے۔ یعنی اللہ نے عزت دی، اب انسان کو دنیا کے اندر جو اللہ نے چھوڑا ہے تو انسان ساری کی ساری کوشش کس کے لیے کرتا ہے؟ ایک چیز کے لیے کرتا ہے، عزت کے لیے کرتا ہے۔ عزت کیوں؟ یعنی معاشرے کے اندر میرا وقار ہو، لوگ مجھے تانا نہ دیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے۔ دوسری بات رہے گی کہ عزت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ اللہ نے فیصلہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ملے گی یا نہیں وہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ عزت دوں گا یا نہیں دوں گا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ لیکن اللہ نے عزت کے راستے البتہ ضرور بتائے کہ عزت لینے کے لیے کہاں جاؤ گے، کہاں سے تمہیں عزت ملے گی، یہ ضرور اللہ نے بتایا۔ اللہ نے بار بار قرآن کے اندر فرمایا کہ لوگوں اللہ کے دین کے لیے آؤ، دین کے لیے جانیں لگاؤ، اپنے اموال مال اپنے اللہ کے راستے کے اندر لگاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو، اللہ کے راستے میں مر مٹو۔ عزت ہی عزت ہے۔ اجتماعی طور پر تمہاری لوگ عزت کریں گے، انفرادی طور پر لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ تم مسلمانوں کا ڈر اللہ کافروں کے دلوں کے اندر بٹھا دے گا، لیکن راستہ ایک ہی دکھایا تھا، میں جہاد، اللہ کے راستے میں لڑو، خود بھی مرو، کافروں کو بھی مارو۔ تم جب جیتو گے تب بھی تمہارا فائدہ ہے کہ دنیا تمہیں ملے گی، مال غنیمت تمہیں ملے گی، لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ اور جب تم شکست کھاؤ گے، مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری آخرت سنورے گی، تمہیں کسی طور پر کسی صورت میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں۔ اور کافر کیا؟ جیتا تب بھی نقصان، ہارا تب بھی نقصان، کوئی فائدہ کافر کو نہیں۔ تو فرمایا عزت ملے گی کس کے اندر؟ جہاد کے اندر۔ جہاد کرو گے اللہ تمہارے لیے فتوحات کے خزانے کھول دے گا، مال کثرت کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، تم سوچ بھی نہیں سکو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ غلبہ دے دے گا۔ دیکھ لیں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں، وہ صحابہ کے کپڑوں کے اندر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، 14 جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں، یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں 3 دن بھوک کاٹی ہم، پانی تک ہمیں نہ ملا۔ وہی صحابہ تھے، جہاد کیا، اللہ کے راستے کے اندر لڑے، شہید بھی ہوئے، لیکن قیصر و کسریٰ اور روم یہ سارے کے سارے خزانے اللہ نے لا کر پاؤں کے نیچے دے دی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فرمایا اس دنیا کی حیثیت ہمارے ہاں کوئی نہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ یہ مشرکین کہتے تھے انہی صحابہ سے، یہ جو صحابہ تھے نا، حضرت صہیب، عمار، یاسر، یہ بہت غریب تھے، یہ جب محمد رسول اللہ کی مجلس میں آتے تو مشرکین نے کہا کہ محمد رسول اللہ جب تک یہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھیں گے ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم آتے ہیں ان کی کپڑوں سے بدبو ہمیں آتی ہے، اور یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں، جب ہم آ جائیں ہماری مجلس سے انہیں نکال دو۔ اللہ نے فرمایا نا محمد رسول اللہ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو لوگ اے پیارے آپ کے ساتھ صبح شام بیٹھتے ہیں، آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں، آپ نے انہیں اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا۔ یہ کافر آتے ہیں نہیں آتے ان کی مرضی، ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ان کی مرضی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، محمد رسول اللہ ہم ہرگز آپ سے سوال نہیں کرتے جہنمیوں کے بارے میں، جہنم میں کون گیا کتنے گئے کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ کا کام ہے کہ جو میرے صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو وقت۔ وہی صحابہ تھے نا، کپڑے ٹاٹ کے پہنے ہوئے تھے، پسینے کی بدبو آتی تھی، لیکن انہی صحابہ نے قیصر و کسریٰ اور روم فارس جو بڑی بڑی قوتیں تھیں اس وقت کی سب کو زیر کیا اور وہ خزانے لا کر اپنے پاس رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جہاد کیا انہوں نے، یہ ساری کی ساری جہاد کی برکت تھی۔ آج اگر مسلمان خوار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، تمام دنیا کی نظروں کے سامنے گرا ہوا ہے، تو وجہ اس کی کیا ہے کہ اپنے اصلی کام کو چھوڑا ہوا ہے۔ مسلمان کا جو اصلی کام ہے نا، کھانا کھانے سے بھی پہلا کام جو ہے مسلمان کا وہ یہ ہے کہ تلوار لے کر میدان جنگ کے اندر نکل۔ اللہ خوب واضح طور پر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا واضح طور پر وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، آپ ان مشرکوں کو، ان کافروں کو قتل کریں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں آپ کو ملے، انہیں مت چھوڑیے۔ انہیں چھوڑنا دو ہی صورتوں میں ہے، ایک صورت ان کی ہے کہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، بچ جائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ٹیکس دیں،
جزیہ دے کر اپنی جان بچائیں. یہ صورت ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اس کے علاوہ تلوار لیں، ان کی گردن مار دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اخبار میں فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، لوگوں کو قتل کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے اس وقت تک حکم دیا گیا لڑائی کا جہاں تک کہ یہ لوگ گواہی دے دیں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. فَإِن فَعَلُوا، بس جب انہوں نے یہ کام کر دیا یعنی کلمہ پڑھ لیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، پھر ان کی جانیں ان کے مال مجھ سے محفوظ ہیں. پھر یہ امن کے اندر آ جائیں گے. جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا اس کا جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں. پھر قرآن نے واضح حکم دیا پکڑو حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی قتل کر دو انہیں. پھر انہیں قتل کرنا ہے، پھر انہیں چھوڑنا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مغلوب ہیں، جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد جب کریں گے تو اللہ عزت بھی دے گا، اللہ وقار بھی دے گا، اللہ فتوحات بھی دے گا، اور اللہ دلی سکون اور اطمینان بھی دے گا. جس سکون کے لیے آج ہم مارے پھر رہے ہیں نا کہ ہمارے دل کے اندر سکون نہیں، یاد رکھ لیں وہ سکون بھی کدھر ہے؟ میدان جنگ کے اندر. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر ہے، بدر کے اندر ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی ہیں. اتنی نیند آئی ہمیں کہ تلواریں ہم سے گر رہی ہیں. آج آپ کے اوپر تلوار رکھی ہوئی ہو 10 دن آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن صحابہ لڑ رہے ہیں، تلوار ہاتھ سے گر رہی ہے. یہ سکون ہے جو اللہ دیتا ہے کدھر؟ میدان جنگ کے اندر. حاصل کلام عزت ملے گی جہاد سے ملے گی. ذلیل و خوار ہوں گے جہاد کو چھوڑ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ صاف بیان کیے، فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. مسلمانوں جب تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کا نعرہ لگانا چھوڑ دیا، اس کافروں کو قتل کرنا چھوڑ دیا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، ذلت اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. آج ممالک اسلامیہ جن کا نام رکھا ہوا ہے، اسلام ان کے اندر نہیں، یہ اسلامی ممالک آج کیا ہیں؟ ذلیل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ جو کام بھی کریں گے اوپر اپنے یہودی اور عیسائیوں سے پوچھ کر کریں گے. اسرائیل کی مرضی کے خلاف کوئی کام یہ نہیں کریں گے. یہ ضلالت ہے کہ نہیں؟ اور یہ وہ مسلمان تھا نا کہ جب کوئی حکمران مسلمانوں کا پاؤں رکھتا تھا نا کسی کافر کی زمین کے اندر تو وہ کانپتے تھے، تھرتھراتے تھے. اور آج وہی کافر جب مسلمان کی زمین کے اوپر پاؤں رکھتا ہے مسلمان کانپ رہا. مجھے کوئی سخت حکم دے کر نہ چلا جائے. تو یہی معاملہ ہے کہ عزت اگر چڑھنی ہے تو وہ میدان جنگ کے اندر ہے، وہ جہاد کے اندر. دو جو قرآن نے بیان کیے 2 واقعات، انہیں سن کر جہاد کی فضیلت اور اہمیت اور ضرورت سمجھنا بہت ہی آسان ہے. پہلا واقعہ بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیلیوں کو آزاد کیا اللہ نے فرعون کے قبضے سے، اور اتنا ظالم تھا فرعون کہ اس نے ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو قتل کیا. 12,000 یکم و پیش اتنے بچے اس نے قتل کر دیے، اور ہر گھر کے اندر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. یفتشون فروج نسائہم، یہ فوجی جاتے تھے جا کر عورتوں کو چیک کرتے تھے آیا بچہ اس نے جنا ہے کہ نہیں جنا. اگر بچہ جنا ہوا ہوتا کہتا بچے کو لے کر آؤ، میں فوراً قتل کرتا ہوں. اتنی زیادہ مظالم اور پریشانیوں سے بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے نکال دیا، فرعون کو غرق کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے اے موسیٰ اپنی قوم کو کہو کہ داخل ہوں ارض مقدسہ کے اندر، التی کتب اللہ لکم، وہ زمین جو اللہ نے بنی اسرائیل کو لکھ کر دے دی ہے، جائیں اور جا کر اس کے اوپر قبضہ کریں. وہ ان کے باپ دادا کی زمین ہے اپنی، جائیں جا کر انہیں واپس لیں ان سے. انہوں نے کہا ہم تو اس زمین کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو ظالم لوگ رہتے ہیں، ہم اس زمین میں داخل ہوں گے وہ ہمیں قتل کر دیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف کھاتے ہو؟ اگر فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اس نے تمہیں قتل نہیں کیا، اس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. اور یہ تو عمالقہ ہے، اس سے اللہ تمہیں نہیں بچائے گا، اور یہ تو ایک قوم ہے، اللہ تمہیں بچا لے گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تجھے شوق ہے جہاد کا، تیرے رب کو شوق ہے جہاد کا، تو جا اپنے رب کو ساتھ لے کر جا اور جا عمالقہ کے ساتھ لڑ. ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو اب بزدل ہو گئے، ہم بے غیرت ہو گئے ہیں، ہماری غیرت اندر سے مر چکی ہے. ہم جائیں گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، اور روٹی کہاں سے کھائیں گے. اور یہ پتہ نہیں کہ جہاد کے اندر جب جائیں گے تو اللہ پورے کے پورے ملک فتح کر کے تمہیں دے دے.
انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، تو جا اور تیرا رب جا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا 40 سال تک یہ زمین تمہاری اوپر حرام کر دی گئی، یتیمون فی الارض، اب گھومو زمین کے اندر، بھٹکو، ذلیل ہو کر پھرتے رہو، کوئی کسی قسم کا تمہیں فتح نہیں ملے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں وہ زمین دی گئی اور اس کے اندر یہ گئے، لیکن حاصل کلام یہ کہ جہاد کو چھوڑا، ذلیل ہوتے رہے، کوئی کسی قسم کی عزت انہیں نہیں ملی، اور وہ ذلت ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ ذلت اس دن کے ساتھ خاص نہیں تھی، آج تک اللہ نے ان یہود کے اوپر اس ذلت کو ڈایا ہوا ہے۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، یہودیوں کی یہ ذلت دور نہیں ہوگی، یہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی لوگوں کے سامنے یہ ذلیل ہوں گے، اللہ انہیں ذلیل کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ایک ایک کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ قتل کرے اور دنیا کی کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکے گی۔ اگر اس دیوار کے پیچھے بھی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، وہ بھی آواز لگائے گی کہ اے عیسیٰ ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر۔ تو حاصل کلام یہ کہ اللہ نے انہیں ذلیل کیا، اس وجہ سے انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑنا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، کتنی عزت ہے ان کی؟ عزت ہے کہ نہیں؟ آج بھی کوئی شخص نام لیتا ہے کسی صحابی کا یا محمد رسول اللہ کا تو کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، کہتا ہے نہیں کہتا؟ عزت ملی قیامت تک کہ نہیں ملی؟ وجہ کیا تھی؟ جہاد کی برکت تھی۔ اور صحابہ کو بھی اپنے بیوی بچے، کھانا پینا، یہ چیزیں بری نہیں لگتی تھی۔ کون شخص ایسا ہے جسے اپنی اولاد بری لگتی ہے؟ وہ کون کہتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑوں، اپنی بیوی کو چھوڑوں، بچوں کو چھوڑوں، خود جا کر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں؟ کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن جن لوگوں نے دین کو اپنا کچھ دیا ہے، اہمیت دین کی ان کے دل کے اندر آئی ہے، ان لوگوں کے لیے جہاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو کافروں کے اوپر سخت ہے، یعنی کافر کو دیکھتے ہیں کافر کانپ جاتا ہے، سامنے آتے ہیں کافروں کے، کافر لرزنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں جب مجلس لگاتے ہیں صحابہ، ابو بکر و عمر اور عثمان و علی، یہ جتنے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں آ کر جب بیٹھتے ہیں، وہ پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل ہر ایک کے لیے غصے میں نہیں، فرمایا ان کا جو غصہ ہے وہ صرف اور صرف کافروں کے لیے ہے۔ آج مسلمان کیوں تباہ ہے؟ کہ مسلمانوں نے غصے کا جو استعمال کرنا تھا وہ غلط جگہ پر کیا۔ آج مسلمانوں نے اپنے غصے کا جو استعمال ہے سگے بھائی کے لیے کیا، سگی اولاد کے لیے کیا، سگے رشتہ داروں کے لیے کیا، یہ ادھر غصے کو لگا رہے ہیں۔ حالانکہ غصے کو لگانے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر۔ جہاں پر غصہ لگاؤ گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت جہاد میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، آپ دیکھو گے کہ ہر وقت اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کسی کو دیکھو گے رکوع کے اندر ملے گا، کسی کو دیکھو گے سجدے کے اندر ملے گا، کوئی آپ کو میدان جنگ کے اندر تلوار چلاتا ہوا نظر آئے گا، بیٹھے نہیں ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کیا؟ اللہ نے سرفراز ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں ساری چیزیں ان کے پاس تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، قوم و کنبہ، خاندان، ساری چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑا۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس مذہب ہیں، یہ مکہ کے اندر رئیس آدمی تھے، رئیس یعنی کھانا پینا لباس ساری چیز مکہ کے اندر عمدہ تھی، مالدار آدمی تھے اور مالدار شخص کے بیٹے تھے، ہر چیز اللہ نے دنیا کی انہیں عطا کی ہوئی تھی۔ 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے۔ آج بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے، 200 درہم کا جوڑا پہننا مشکل کام ہے، لیکن اس وقت وہ 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جب اعلان وغیرہ کیا، جب اعلان کیا تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چھپ کر بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، بیعت کر لی۔ اب گھر میں کیسے بچتے؟ آج ہمیں دین کی قدر نہیں نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین کے اوپر کچھ لگا نہیں ہوا ہے،
ہم نے کلمہ پڑھا ہے ماں کی گود کے اندر، ہمارے دادا یہ سارے وہ موروثی اسلام چلا آ رہا ہے، وراثت کے اندر ہمیں اسلام ملا ہے، ہمارا اسلام کے اوپر کچھ لگا نہیں ہوا، اس لیے ہمارے ہمیں قدر نہیں، لیکن ان حضرات کو قدر تھی۔ حضرت سہیل نے دیکھا کہ اب کلمہ میں نے پڑھ لیا، باپ کو بتا، باپ تو اس وقت دنیا سے چل بسے تھے، ماں کو بتاؤں گا، چچا کو بتاؤں گا تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے، لیکن ہمت کی، بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، چھوڑ دیا تو نے باپ دادا کے دین کو، چل یہ کپڑے بھی اتار، جو چیز تیرے پاس ہے اتار دے، ساری چیزوں کو اتروا دیا، اتار کر فرمایا یہ تیرے باپ کا گھر ہے اور تیرا باپ مشرک تھا، بتوں کے پوجنے والا تھا، اس کے گھر کے اندر تو نہیں رہ سکتا، تو نے دین کو بدلا دیا، نکل جا، نکل جا، چلیں گے۔ اب یہی حضرت سہیل کئی پریشانیاں آئی، لیکن ایک ہی عرض کرتا ہوں ان کی شہادت کا واقعہ۔ اب غزوہ احد کے اندر خبر پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پھیلی صحابہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں، کسی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کسی کو کوئی آ کر مار رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت صہیب یہ فوراً ان کی نظر پڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گئے، انہوں نے سارے لوگوں کی توجہ محمد رسول اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف موڑ لی۔ ان کے پاس جنگی جنڈا تھا، پہلا وار ہوا، ایک کافر نے کیا، دائنا ہاتھ کٹ گیا، کٹا تو بائیں ہاتھ میں جنڈا پکڑا، بائیں ہاتھ بھی جب کٹا محمد رسول اللہ کو بچایا، تیر اپنے سینے پر کھائے، جنڈے کو گرنے نہیں دیا، شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اب یہ 2 ٹکڑے اٹھائے گئے، اٹھا کر محمد رسول اللہ کے پاس لائے گئے۔ ان کو جب محمد رسول اللہ نے دیکھا نا، برداشت نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا، رحمک اللہ یا مصعب، اے مصعب اللہ تجھ پر رحم کرے، فداک ابی و امی، مجھ محمد کے ماں باپ اے مصعب تجھ پر قربان ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے نا جن کے لیے نبی اپنے ماں باپ کو قربان کر رہا ہے۔ انہوں نے کچھ قربانیاں چھوڑی تھی نا، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا تھا نا۔ اب اگلی حالت ذرا دیکھیے، قابل رحم حالت ہے۔ 200 درہم کا جوڑا پہننے والا آج پڑا ہوا ہے 2 ٹکڑوں کے اندر، اور کفن کی چادر ہی نہیں۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول، مصعب کے لیے کپڑا نہیں کہ مصعب کو کفنایا جائے۔ فرمایا کتنا کپڑا ہے؟ فرمایا 1 چادر ہے، مصعب کے سر پر ڈالتے ہیں، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں پر ڈالتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ فرمایا سر کے اوپر ڈال دو چادر کو، اور گھاس کو ڈالو پاؤں کے اوپر، مصعب کو دفنا دو۔ یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی جنت کمائی دنیا کے اندر۔ وجہ کیا تھی کہ کچھ نہ کچھ چھوڑا، دنیا چھوڑی اور بیوی بچوں کی محبت چھوڑی، نکلے، تب اللہ نے دنیا کے اندر سرفرازا۔ تب یہ لوگ آج بھی صحابہ کے کیا نعرے لگا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کر کے گئے ہیں، دین کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا کر گئے ہیں۔ آج آپ جائیں نا، جن لوگوں نے دین کے لیے کچھ لگایا ہے ان سے جا کر پوچھیں، آپ جا کر اسامہ بن لادن سے پوچھیں کہ تو نے دین کے لیے کیا لگایا، وہ آپ کو بتائے گا۔ عرب کا مالدار آدمی تھا، کمزور نہیں تھا، پیسہ، بنگلے، کوٹیاں عیاشی کر سکتا تھا، لیکن چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ کر وہ افغانستان کے پہاڑوں کے اندر جا کر بیٹھا، 4 دن 5 دن بھوک کاٹی اور اپنی جان دین کے لیے پیش کی۔ وہ ہے نا آج کیا اللہ نے اسے عزت دی، کیا مقام دیا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ نے اسے اتنی عزت دی اور کافروں کے اندر اللہ نے اس کا روک دیا۔ آج بھی اگر کافر اپنے بچے کو سلاتا ہے، سلاتے وقت کہتا ہے کہ سو جا ورنہ اسامہ آ جائے۔ یہ عزتیں ویسے ہی نہیں ملتی، ان عزتوں کے لیے دین کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تکلیف بھی کوئی نہ آئے، پریشانی بھی کوئی نہ آئے اور ہمیں عزت بھی مل جائے، ایسے کبھی بھی عزت نہیں ملے۔ اور یہ اس مذہب ہے کہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں فداک ابی و امی۔ سارے صحابہ نے محمد رسول اللہ پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا۔ کوئی بھی بات کرتے تھے کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہوا آپ پر محمد رسول اللہ۔ لیکن محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہوئے مذہب تجھ پر۔ یہ عزت ویسے ہی نہیں ملی، تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے اندر تو جہاد کو نہ چھوڑو۔ جہاد کو چھوڑو گے تو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کافروں کے نیچے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی ایک سے سودی قرضہ مانگ رہے ہیں، کبھی دوسرے سے سودی قرضہ مانگ رہے ہیں۔ ہم تو دور، جو ہمارا منبع ہے نا، منبع کہا جاتا ہے جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، یہ وہی قرآن ہمارا دین کہاں سے پھوٹا ہے؟ عرب سے پھوٹا ہے۔ آج عرب والوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک کافر آ رہا ہے
تو کافر کے استقبال کے اندر اپنی بہنوں کو ماں کو کھڑا کر رہے ہیں کہ کافر کو خوش کرو۔ یہ حالت آج مسلمان کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، صرف اور صرف کہ جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اتنا گر گئے ہیں کہ کافر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ کافر جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان خبیثوں کو جہاں کہیں تمہیں ملتے ہیں، کوئی رعایت کسی قسم کی ان کے ساتھ مت کرو۔ لیکن آج مسلمان ان کی نوکری کر رہا ہے، آج مسلمان انہیں خوش کر رہا ہے، اپنی بہن پیش کر رہا ہے، بیٹی پیش کر رہا ہے کہ یہ ہم سے کسی نہ کسی طریقے سے خوش ہو جائیں۔ یہ حالت ہے۔ اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو نہ بدلا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ انہیں ذلیل کر دے۔ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ذلیل ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بالکل مسلمان یہ نہیں کہہ سکے گا میں مسلمان ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد کو دوبارہ پیدا